عظیم مفکر و معلم قرآن علامہ غلام احمد پرویز کی مایہ ناز شاہکار تصنیف کتاب التقدیر، جس کا پیش لفظ ہم نے پہلے پیش کیا تھا، اب کتاب کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا باب ہے اس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ پس منظر ہے، تو گویا یہ بھی نفس مضمون کی تمہید میں ہے۔ لکھتے ہیں، انسان نے جب کرۂ ارض پر آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو سخت نامساعد ماحول میں گھرے ہوئے پایا۔ چاروں طرف محیط جنگلات، جن میں نہایت خوفناک وحشی اور خونخوار درندے اور دیگر مہیب عظیم الجثہ حیوانات، ارد گرد سر بفلک پہاڑ اور ان کی بھیانک چٹانیں، سامنے ناپید اکنار سمندر اور اس کی دہشت انگیز تلاطم خیزیاں، دوسری طرف پرشور دریا، ندی، نالے اور ان کی تباہ کن طوفان انگیزیاں، مسلسل بارشیں، اولے، برف باری اور ان کے ساتھ لرزہ انگیز گرج، چمک اور کڑک، ادھر ادھر ہیبت ناک کوہ آتش فشاں اور ان سے ابلنے والا آتشی سیلاب، زیر زمین زلزلوں کے عفریت اور بالائے سر بجلیوں کی ناگنیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے تباہیوں اور بربادیوں کے یہ بے پناہ سامان، اور ان میں گھرا ہوا بے کس، بے بس، نہتہ، کمزور و ناتواں، بے سر و سامان انسان۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون سے ناآشنا اور فطرت کی قوتوں کے مسخر ہو جانے کے امکان سے ناواقف تھا۔ بنا بریں وہ ہر تباہ کن واقعہ کو ایک حادثہ یعنی ایکسیڈنٹ تصور کرتا اور اس حادثہ کو محض اتفاق یعنی چانس کا نتیجہ قرار دیتا۔ اس سے آگے اس کا ذہن جا ہی نہیں سکتا تھا۔ انسان نے پہلا جو تصور قائم کیا، اب ظاہر ہے کہ جو انسان حادثات اور اتفاقات کے ایسے خطرناک ہجوم میں گھرا ہوا ہو اور ان کی مدافعت کا اس کے پاس کوئی سامان اور ذریعہ نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو لا محالہ مجبور تصور کرے گا۔ چنانچہ یہ پہلا تصور تھا جو اپنے متعلق انسان نے قائم کیا، یعنی یہ کہ انسان اس دنیا میں مجبور پیدا کیا گیا ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں، کمزور و ناتواں، بے کس اور بے بس، بے سہارا اور بے ذریعہ، مجبور و مقہور انسان کے نزدیک کسی محیط اور خطرناک قوت سے مدافعت کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اس قوت کے سامنے جھک جائے، روئے، گڑ گڑائے اور اس طرح اس سے رحم کی درخواست کرے۔ یہاں سے پرستش کے تصور نے جنم لیا۔ اس ابتدائی دور کے انسان نے ان محیط قوتوں کی تباہی سے بچنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا۔ الصبح افق مشرق سے آتشی گولا نمودار ہوا تو یہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آسمان سے بادل کی گرج، بجلی کی چمک اور رعد کی کڑک روح فرسا ہوئی تو یہ ان کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ دریا کی کف آلود طغیانیاں دہشت افزا ہوئیں تو اس نے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ اس نے کبھی شیر کو دیوتا بنایا، کبھی سانپ کو، کہیں اگنی دیوی کی پوجا کرنے لگ گیا، کہیں اندر دیوتا کی پرستش۔ اس طرح زندگی کے متعلق اس نے ایک اور تصور قائم کیا، اور وہ یہ کہ خطرات سے حفاظت کے لیے کسی صاحب قوت ہستی سے رحم کی درخواست کرنا اور اس طرح اس سے مدد کا طالب ہونا چاہیے۔ ماہرین علم الانسان، اینتھروپولوجسٹ، تاریخ انسانیت کے اس دور کو
عہد پرستش یعنی ایج آف ورشپ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ذہن انسانی کے اس تصور کا کائناتی حوادث پر تو کچھ اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ انہیں تو اپنے قاعدے کے مطابق رونما ہونا تھا، اور وہ اس طرح رونما ہوتے رہتے تھے۔ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا کہ کسی دیوی دیوتا کی پوجا کے بعد کوئی واقعہ ان پرستاروں کے حسب منشا ظہور پذیر ہو گیا تو وہ ان کے اس عقیدے کی پختگی کا موجب بن جاتا، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مجبور تو اپنے آپ کو سمجھتے ہی تھے، صبر شکر کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں سے عہد سحر کی ابتدا ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ زیرک لوگوں نے ان کی اس بے بسی سے فائدہ اٹھایا اور ان سے کہا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح کرو تو دیکھو یہ دیوی دیوتا کس طرح تمہاری مرادیں پوری نہیں کرتے۔ اس طرح جادو، گنڈے، ٹونے، ٹوٹکوں کا وجود عمل میں آیا۔ اس دور کو تاریخ انسانیت میں عہد سحر یعنی ایج آف میجک کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس سے انسان میں اپنی قوت کے احساس کی کچھ نمود ہوئی، یعنی یہ کہ انسان فوق الفطرت قوتوں سے اپنی مرضی کے مطابق بھی کچھ کرا سکتا ہے، لیکن اس سے بھی ان متذکرہ بالا تصورات میں کچھ فرق نہ آیا، یعنی یہ کہ انسان دنیا میں مجبور ہے اور خطرات سے حفاظت کے لیے اسے فوق الفطرت قوتوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جسے یا تو پرستش کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے یا جادو کے زور سے۔ یہ اس انسان کا ذکر ہے جو وحی کی رہنمائی سے محروم تھا، کائنات اور خود اپنی ذات کے متعلق اپنے ذہن سے تصورات قائم کرتا تھا۔ اس قسم کے تصورات کو بعد میں مذہب یعنی ریلیجن کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا۔ یہ تصورات آپ کو دنیا کے ہر مذہب میں ملیں گے، خواہ وہ مذہب قدیم قبائل میں مروج ہو اور خواہ مہذب اقوام میں۔ مذہب کی اصل و اساس ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اب وحی کی روح سے عطا شدہ تصورات، اس کے برعکس فوق الفطرت قوت، کائنات اور انسان کے متعلق کچھ تصورات وحی کی روح سے عطا ہوئے۔ ان تصورات کی روح سے نمبر 1، یہ کارگہ کائنات نہ یوں ہی اتفاقی طور پر وجود میں آ گیا ہے اور نہ ہی یہ حادثات و اتفاقات کا ہنگامی مجموعہ ہے۔ اسے ایک حکیم و علیم ہستی نے ایک متعین پروگرام کے مطابق پیدا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایسے محکم قوانین متعین کر دیے ہیں جن کے مطابق کائنات کی ہر شے سرگرم عمل ہے۔ اس خالق کائنات اور واضح قوانین کو اللہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ قوانین خارجی کائنات کو بھی محیط ہیں، انسان کی تمدنی زندگی کو بھی، اور خود ایک فرد کی اپنی ذات کو بھی، یعنی تخلیق خداوندی کا کوئی گوشہ ان قوانین کے دائرے سے باہر نہیں۔ نمبر 2، یعنی انسان کے علاوہ کائنات کی ہر شے ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہے۔ ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کو ان کی فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جسے بدلنے کا انہیں اختیار نہیں۔ لہذا کائنات میں جو واقعہ رونما ہوتا ہے وہ ان قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ خارجی کائنات میں اسے قانون علت و معلول یعنی لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے، اور انسانی دنیا میں قانون مکافات عمل، جس کے معنی یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات تک کا ایک متعین نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اس کا کوئی عمل بلا نتیجہ نہیں رہ سکتا۔ نمبر 3، انسان میں اس کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ اشیاء کائنات کے متعلق قوانین کا علم حاصل کر سکے۔ جب وہ ان قوانین کا علم حاصل کر لے گا جن کے مطابق فطرت کی قوتیں سرگرم عمل ہیں تو وہ ان قوتوں کو مسخر کر سکے گا۔ اس بنا پر کائنات میں انسان مجبور و مجہول نہیں، اشیاء کائنات مجبور ہیں۔ اسے اشیاء کائنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اشیاء کائنات کو اس سے خوف کھانے کی ضرورت ہے۔
اشیاء کائنات اس کی خادم اور ساجد ہیں، یہ اشیاء کائنات کا مخدوم و مسجود۔ انسان قوانین فطرت کا علم مشاہدہ، مطالعہ، تجربہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ اسے دور حاضر کی اصطلاح میں علوم سائنس سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن انسان کی اپنی زندگی سے متعلق قوانین کا علم، یعنی اس کی طبعی زندگی فزیکل لائف سے متعلق قوانین نہیں، بلکہ اس کی انسانی زندگی سے متعلق قوانین کا علم، اسے بذریعہ وحی عطا کیا گیا ہے جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ یہ قوانین بھی فطرت کی طرح غیر متبدل اور محکم ہیں۔ نمبر 4، انسان اور دیگر اشیاء کائنات میں فرق یہ ہے کہ اشیاء کائنات ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور پیدا کی گئی ہیں جو ان سے متعلق ہیں، لیکن انسان اس باب میں مجبور نہیں پیدا کیا گیا، اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جی چاہے تو اپنی زندگی ان قوانین کے مطابق بسر کرے اور جی چاہے اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ جبر و اختیار، اس حد تک تو انسان صاحب اختیار ہے کہ وہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے یا ان کے خلاف چلے، لیکن اسے اس کا اختیار نہیں کہ اپنی روش کا نتیجہ بھی اپنی مرضی کے مطابق برآمد کر لے۔ اس کا نتیجہ خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہی مرتب ہوگا۔ بالفاظ دیگر اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو سنکھیا کی ڈلی نکل جائے اور چاہے مصری کی، لیکن اسے اس کا اختیار نہیں کہ نکل تو جائے سنکھیا کی ڈلی اور اس کے نتائج پیدا کر لے مصری کی ڈلی کے سے۔ نتیجہ قانون مکافات عمل کے مطابق مرتب ہوگا جسے بدلنے کا انسان کو اختیار نہیں۔ اس قانون کا حیطہ اقتدار انسان کے موجودہ اور اس کے مرنے کے بعد کی زندگی پر یکساں حاوی ہے۔ خدا وہ قادر مطلق ہستی ہے جس نے اپنے پروگرام کے مطابق ان قوانین کو مقرر کیا اور اب ان پر اس کا ایسا کنٹرول ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ان کے مطابق مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ قانون تو محض ایک فارمولے کا نام ہوتا ہے، یعنی اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اس فارمولے کے اندر از خود کوئی ایسی قوت نہیں ہوتی جس سے نتیجہ اس کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ یہ قوت اس فارمولے یا قانون کے خالق کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کسی قانون کے زندہ حقیقت بننے اور رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پس پشت جو قوت کار فرمایا وہ ہمیشہ زندہ اور پائندہ رہے، یعنی وہ حی و قیوم ہو۔ دین اور مذہب کا فرق، یہ تصورات جس نظام حیات کی اصل و اساس قرار پاتے ہیں اسے الدین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ دین مذہب کی ضد ہے اور اس کے خلاف چیلنج۔ قرآن کریم نے ان تصورات کو بڑی اشارہ و بس سے بیان کیا ہے جن کی تفصیل آئندہ صفحات میں آپ کے سامنے آئے گی۔ انہی تفاصیل سے وہ مسئلہ تقدیر سلجھ اور نکھر کر سامنے آ جائے گا جسے مذہب کی دنیا نے اس قدر پیچیدہ اور لا ینحل بنا رکھا ہے۔